اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اگلا مسئلہ ہے، ایک شخص مدیون ہے، مقروض ہے اور چند نصاب کا مالک، کہ ہر ایک سے دین ادا ہو جاتا ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کرنسی بھی ہے، چاہے اپنا قرض سونے سے ادا کرے، چاندی سے کرے یا جیسے کرے۔ آگے انہوں نے پھر اپنی ایک مثال بنا دی ہے، مثلا اس کے پاس روپے اشرفیاں بھی ہیں، تجارت کے اسباب بھی، چرائی کے جانور بھی، یعنی تین ہو گئے، روپے اشرفیاں فرسٹ، تجارت کے اسباب سیکنڈ، چرائی کے جانور تھرڈ، تو یہ تین نصاب ہو گئے۔ قرضہ بھی ہے، اب کیا کرے؟ تو روپے اشرفیاں دین کے مقابلے سمجھے، یعنی اسے قرضے میں دے، اور بقیہ جو چیزیں ہیں یعنی چرائی کے جانور اور تجارت کے اسباب، ان کی زکوٰۃ دے۔ اور اگر روپے اشرفیاں نہ ہوں اور چرائی کے جانوروں کی چند نصابیں ہوں، مثلا 40 بکریاں ہیں اور 30 گائیں ہیں اور 5 اونٹ، تو جس کی زکوٰۃ میں اسے آسانی ہو اس کی زکوٰۃ دے اور دوسرے کو دین میں سمجھے۔ چرائی کے جانوروں کا یہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں، ویسے آج کل اس کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی اس کے پاس چرائی کے جانوروں کا نصاب ہے، 40 بکریاں ہیں، 30 گائیں ہیں اور 5 اونٹ ہے، تو ان پر زکوٰۃ کی جو مسائل ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو اس کے پاس ایک ہی نصاب کی 3 قسمیں ہیں، تو اب اس کو جس میں آسانی ہو قرض کی ادائیگی میں اس سے قرضہ کرے، جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں آسانی ہو اس سے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ اور دوسرے کو دین میں سمجھے، تو اس صورت مذکورہ میں اگر بکریوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ دے گا تو ایک بکری دینی ہوگی، اور گائے کی زکوٰۃ میں سال بھر کا بچڑا، اور ظاہر ہے کہ ایک بکری دینا ایک بچڑا دینے سے آسان ہے، لہذا بکری دے سکتا ہے۔ اور اگر برابر ہوں تو اسے اختیار ہے، مثلا 5 اونٹ ہیں اور 40 بکریاں ہیں، دونوں کی زکوٰۃ ایک بکری بنتی، تو اسے اختیار ہے کہ اسے چاہے دین کے لیے سمجھے، قرض کی ادائیگی میں دے، اور جس کی چاہے زکوٰۃ دے۔ تو یہ ساری جو باتیں بیان ہوئیں، یہ سب تفصیل اس وقت ہے کہ جب بادشاہ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے، اور آج کے زمانے میں تو کوئی نہیں آتا، تو اب خود دینا چاہتا ہے تو اس کو پھر تمام صورتوں میں اختیار ہے، جس چیز سے چاہے زکوٰۃ ادا کرے اور جس نصاب سے چاہے قرض ادا کرے۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا ہوگا کہ جس وقت بادشاہوں کی طرف سے ان معاملات کی دیکھ ریکھ ہوتی ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے، اس پر 1000 روپے قرض ہیں اور اس کے پاس 1000 روپے ہیں اور ایک مکان اور خدمت کے لیے ایک غلام، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں، مکان اور غلام 1000 روپے کی قیمت کی ہی صحیح ہوں، لیکن چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں، اور جب روپے موجود ہیں تو قرض کے لیے روپے قرار دیے جائیں گے، نہ کہ غلام اور مکان، کیونکہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اگرچہ یہ کروڑوں کے بنگلوں میں رہتا ہے، اس کے نوکر چاکر بھی ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہاتھ کی ہو سکتا ہے یہ باپ دادا سے مل گیا ہو۔ تو اگر اس پر قرضہ ہے کسی کا 1000 روپے یا 1 لاکھ روپے قرضہ ہے، لیکن رہتا وہ کروڑوں کی حویلی میں، بنگلے میں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گھر بیچ کے قرض ادا کرے۔ یوں ہی نوکر چاکر ہیں، خدمت گزار ہیں، تو یہ سب چیزیں ضرورت کے لیے ہیں، اور زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ جس مال پہ زکوٰۃ واجب ہو وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ لہذا جو پیسے اس کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرض ادا کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے گھر میں اس گھر کو بیچ کر قرضہ بھی ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، وہ کرے، اس کی مرضی ہے ویسے، لیکن یہاں پر زکوٰۃ کے وجوب کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا مال حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ
1000 روپے قرض ہیں، اس کے پاس 1000 روپے ہیں، ایک مکان و خدمت کے لیے غلام، تو زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ مکان و غلام 1000 روپے کی ہی ہوں کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں، اور جب روپے موجود ہوں تو قرض کے لیے روپے قرار دی جائیں گے، قرض میں روپے دی جائیں گے، نہ کہ غلام اور مکان۔ 8ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ اس کی تفریعات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک مسئلہ مجھے ذہن میں آیا جو پیچھے ہم نے ایک پڑھا عورت کے مہر کے حوالے سے، یعنی جو دین میعادی ہو، مؤجل ہو، وہ مذہب صحیح میں وجوب زکوٰۃ کا معنی نہیں۔ یہی جزئیہ ہے لانگ ٹرم جو قرضے اٹھائے جاتے ہیں، قرضے کی لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے اس کی ادائیگی کی، جیسے کہ ہاؤس بلڈنگ فائننس کا کارپوریشن کا قرض ہوتا ہے، بعض زرعی اور صنعتی تجارتی قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے، تو یہ فی الفور لازم نہیں ہوتی، بلکہ 5-10 سال 15 سال یا اس سے بھی زائد عرصے پر اس کی جو ہے وہ اقساط کو منقسم کیا جاتا ہے۔ جو اصل حقدار ہے جسے قرضہ دینا ہے، نہ وہ فوراً مانگ رہا ہے، نہ دینے والا فوری طور پر راضی ہے، تو اتنے لمبے اور طویل عرصے کے لیے جو قرضے لیے جاتے ہیں اور پھر ماہانہ اقساط اس کی واجب الادا ہوتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، کیا یہ معنی وجوب زکوٰۃ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اس کا جزیہ یہی ہے، دین میعادی مذہب صحیح میں معنی وجوب زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 8ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ کتنی اہم بات ہے کہ شریعت اپنا حق معاف کر دیتی ہے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جو حکمت رکھی گئی ہے کہ انسان کا مال حاجت اصلیہ سے فارغ ہوگا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یہ کیوں رکھی گئی؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ اس لیے کہ انسان بخوشی زکوٰۃ اسی مال کی دے سکتا ہے کہ جو اس کی ضروریات زندگی سے بچ جائے، ضروریات زندگی جس مال سے پوری ہو جائے، اس کے بعد جو مال بچ جائے فاضل ہو، وہ اس مال کی زکوٰۃ بخوشی شکرانے میں نکال سکتا ہے۔ یعنی اگر ہر مال پر جو اس کی ضرورتیں بھی پوری نہ کر سکے اور پھر بھی اسے زکوٰۃ دینی ہو، تو شاید وہ چڑھتے ہوئے مجبور ہو کر زکوٰۃ نکال دے، لیکن جو رغبت چاہیے اور طبیعت خاطر جو ضروری ہے عبادت کے لیے، وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو شریعت نے انسان کا، بندوں کا کتنا خیال کیا کہ اپنا حق معاف کر دیا اور بندوں کی ضرورتوں کو مقدم رکھا۔ پھر بھی اگر آدمی ناجائز و حرام کام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہے اور یہ کہے کہ ضرورت ہے، وقت ہے، مجبوری ہے، تو یہ کوئی ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، صرف اور صرف ناشکری ہے۔ اگر ضرورت ہوتی، مجبوری ہوتی، تو شریعت اس کی طرف رہنمائی فرماتی اور اس میں آسانی دیتی، جیسا کہ اس نے دی ہی ہے۔ تو نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ کا معیار کیا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں حاجت اصلیہ کیا ہے؟ علامہ شامی نے جو اس کی تعریف ذکر کی ہے وہ یہ ہے: ما یدفع الہلاک عن الانسان تحقیقا او تقدیرا، ہر وہ چیز حاجت اصلیہ ہے یا ہر وہ ضرورت حاجت اصلیہ ہے کہ جو انسان کو ہلاکت سے محفوظ رکھے، جیسے کھانا، کپڑا، مکان، جنگی اسلحے، یوں ہی کارخانوں کے لیے مشینیں جو ہوتی ہیں، یا کسی صنعت سے، کسی پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ان کے آلات اور اوزار ہوتے ہیں، کہ اگر وہ ان کے پاس ہتھوڑا، چھینی، یا جو بھی موبائل ورکر ہیں ان کے پاس مختلف قسم کے آلات ہوتے ہیں، اگر وہ کتنی قیمتی ہوں، اگر اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے یا وہ انہیں بھی زکوٰۃ کی مد میں نکالا جائے تو ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، معطل ہو جائیں گے۔ اسی طرح مکان میں سونے، کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے، ان کے بغیر بھی زندگی گزارنا دشوار ہے۔ بہت مہنگی مہنگی شیلف لگتی ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ کچن میں، یا ٹائلز لگتے ہیں باتھ روموں میں، تو یقیناً ایک مہنگے ہوتے ہیں،
اس پہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ انسانی ضرورت کا حصہ ہے۔ آمد و رفت کے لیے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کتنی لگژری ہوں، لیکن بہرحال ضرورت کا حصہ ہے۔ اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان سے جو مال بچ جائے گا، فاضل ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے چاندی جو زیورات ہیں وہ ضرورت کی شے نہیں ہے، وہ زیب و زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی گھر میں سونا چاندی پہن کے نہیں گھومتا۔ ہاں کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، تو وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ مقدار شرعی کو پہنچتی ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، تو اس پر زکوٰۃ ہوئی۔ بقیہ جو چیزیں وہ کتنی مہنگی ہوں، کتنی ایکسپینسو ہوں، گاڑیاں ہوں، گھر ہو، مکان ہو، اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، اور جو چیزیں، یہ سب ضرورت کا سامان ہے۔ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ موبائل ہے، مہنگے بھی ہوتے ہیں، بہرحال یہ بھی ضرورت کے ہی دائرۂ کار میں آتا ہے۔ ان سے ہٹ کر جو مال بچ جائے وہ فاضل ہوگا، اور اگر وہ مقدار نصاب کو پہنچتا ہے تو ہولان ہول پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو وہ مال جو حاجت اصلیہ میں مشہور ہو، اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ پانی موجود ہے، تو آدمی کو پیاس لگ رہی ہے اور اسے وضو بھی کرنا ہے، نماز کا وقت ہے۔ پانی کے رہتے ہوئے تیمم نہیں ہو سکتا، لیکن جب پانی اتنا ہی ہے کہ جس سے اس کی ضرورت، جو یعنی پیاس بجھ جائے، ضرورت پوری ہو جائے، تو پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اسے معدوم سمجھا جائے گا اور تیمم کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، وہ مال کی جو ضرورتوں میں گھرا ہوا ہو اور اس سے ضرورتیں ہی پوری ہوں اور نصاب نہ بچے، تو ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمی میں پہننے کے کپڑے، یعنی جیکٹ وغیرہ، سویٹر وغیرہ آ گئے، شال وغیرہ، خانہ داری کے سامان، گھر کے جو ساز و سامان ہوتے ہیں، سواری کے جانور، آج کل تو جانور استعمال نہیں ہوتے سواری کے لیے، آج کل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پر آ جائیں گی۔ یوں ہی خدمت کے لیے لونڈی اور غلام، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ، سیدھے سیدھے مسئلے ہیں، اور ان میں وجہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ، ضرورت، انسانی ضرورت۔ یہ تھا اگلا مسئلہ ہے، ایسی چیز خریدی اس سے کوئی کام کرے گا، اور وہ چیز ایسی ہے کہ کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، جیسے چمڑا پکانے کے لیے مازو اور تیل وغیرہ۔ اگر اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی رنگریز نے اجرت پر کپڑا رنگنے کے لیے کسم، ایک پھول ہوتا ہے جس کو رنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اتنا زعفران خریدا، تو اگر بقدر نصاب ہے، یعنی اس کی قیمت بقدر نصاب ہے اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ پڑیا وغیرہ رنگ کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا، جیسے صابن وغیرہ، تو اگرچہ بقدر نصاب ہو اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اصل میں وہ چیز کہ جس کا اثر باقی رہے گا، تو وہ جو اجرت لے گا اس چیز کی لے گا جس کا اثر باقی رہے گا، اور جس کا اثر باقی نہیں رہے گا تو اس میں جو وہ اجرت لے گا، جو بھی کام کرنے والا ہے وہ اپنے عمل کی لے گا۔ اس کی مثال ایسے لے لیجیے کہ کسی کے پاس پینٹ ہے، بہت سارے پینٹ کے ڈبے ہیں اور وہ اتنی قیمت کے ہیں، بقدر نصاب پہنچ چکے ہیں، تو سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اگر وہ کسی چیز پہ پینٹ کرے گا، کسی گاڑی پر یا کسی بھی چیز پر، تو اس پینٹ کا وہ عوض لے گا۔ تو جب اس پینٹ کا عوض لے رہا ہے تو یہ پینٹ اس سمجھ لیجئے فاضل عن الحاجت ہے، اس پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی چیز کی صرف صفائی کروائی، دھلوایا اس کو، اس نے اسے تھوڑا سا پیٹرول وغیرہ لگا کے
اور صابن وغیرہ یا صرف لگا کے اس کو دھو دیا، صاف کر دیا، تو اب یہ صرف اپنے عمل کی اجرت لے رہا ہے. تو ایسی چیز پر سال گزرنے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہاں یہ ضابطہ یاد رکھنے کا ہے کہ جس چیز کا اثر باقی رہے گا تو چونکہ اس چیز ہی کا وہ عوض لے گا، تو ایسی چیز پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی. اور ایسی چیز کے جس کا اثر باقی نہیں رہتا، جیسے کہ صابن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو صرف صفائی کے لیے کام آتی ہیں، ساری محنت آدمی کی ہوتی ہے، تو وہ اپنے عمل کی اجرت لے رہا ہے. اس لیے ایسی چیز پر جس کا اثر باقی نہ رہے زکوٰۃ نہیں ہوگی سال گزرنے پر بھی. اور اگلا مسئلہ ہے، ادھر فروش نے ادھر بیچنے کے لیے شیشیاں خریدی تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ شیشیاں ان کی قیمت بقدر نصاب پہنچتی ہے، کیونکہ وہ بھی فاضل عن الحاجت ہیں، حاجت و ضرورت سے وہ زائد ہیں. یوں ہی اگلا مسئلہ ہے، خرچ کے لیے روپے کے پیسے لیے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے. حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہ گیا اگر بقدر نصاب ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے، تب بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہے. ہاں، اگر سال مکمل ہونے کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں. یعنی اگر آپ اپنے طور پہ ارادہ کر لیں اور کانسیپٹ بنا لیں کہ آئندہ سال بھی جو حاجات اصلیہ ہوں گی اس میں یہ پیسہ خرچ کریں گے، اگر وہ پیسہ ضرورت میں خرچ ہونے کے بعد بچ گیا تو آئندہ سال کے لیے اسے آپ یہ کہہ کر نہیں بتا سکتے کہ آئندہ سال ضرورت میں خرچ کریں گے، آئندہ سال جب آئے گا تو دیکھیں گے. ہاں، اگر ایسی ضرورت آن پڑی سال مکمل ہونے پر کہ حاجت اصلیہ میں وہ پیسے خرچ کرنے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. باقی محض ذہن بنانے سے حکم میں وجوب زکوٰۃ نہیں ٹلے گا. رد المحتار کے حوالے سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے. اہل علم کے لیے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے پاس یہ کتابیں نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائیں، جاہل ہو جائیں، علم بھول جائیں، علم میں مضبوطی نہ رہے، جہل طاری ہونے لگے تو ان کے لیے ہلاکت ہے یہ. اور غیر اہل کے پاس ہو جب بھی کتابوں کی زکوٰۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کے لیے نہ ہوں. جس طرح کی جو مکتبہ والے ہوتے ہیں، کتابیں چھاپنے والے، کتابیں بیچنے والے، یہ تو تجارت کے لیے کرتے ہیں، ان پر تو زکوٰۃ ہوگی. ویسے کسی شوقین آدمی کے پاس کتابیں ہیں، تجارت کے لیے نہیں ہیں، تو اگر وہ عالم ہے تو اس کے لیے وہ حاجت اصلیہ سے ہیں، بھلے ہی لاکھوں روپے کی کتابیں ہوں. اور اگر غیر عالم کے پاس ہے، غیر اہل نا اہل کے پاس ہے تو بھی کتابوں میں زکوٰۃ واجب نہیں. البتہ اہل اور نا اہل کا فرق یہ ہوگا کہ اگر ایک اہل علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ جو مال ہے وہ بقدر نصاب نہیں تو یہ فقیر ہے اور اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے. کتابیں بھلے ہی اس کی لاکھوں کی ہیں، کروڑوں کی ہیں، لیکن اہل علم آدمی ہے، اسے ان کتابوں کی ضرورت ہے پڑھانے کے لحاظ سے، لکھنے کے لحاظ سے. صرف ٹائم پاس کرنا یہ ضرورت نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کو صرف کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت اسے کہ جو کتابیں پڑھاتا ہے، کتابیں لکھتا ہے یا تصحیح کرتا ہے، اس طرح کوئی کام کرتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے شخص کو پاس بھلے سے لاکھوں یا کروڑوں کی کتابیں ہوں اور اس کے علاوہ کوئی مال بقدر نصاب نہیں تو فقیر ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. اور نا اہل کے پاس اگر اس طرح کی کتابیں ہیں، اس کتابوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بقدر نصاب نہیں ہے تو چونکہ یہ نا اہل ہے، اس کے لیے پھر کتابوں کی زکوٰۃ لینا اس لیے اس کتابیں اگر اس کی 200 درہم قیمت کی ہوں، یعنی بقدر نصاب قیمت کی ہوں، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. ہاں، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ لینا اس کے لیے بھی جائز ہوگا.
پھر وہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کون ہے. اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے یا تصحیح کے لیے، کریکشن کرنے کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو. اور پھر انہوں نے بتایا کتاب سے مراد مذہبی کتاب، فقہ، تفسیر، حدیث ہے. اگر ایک کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخے ہوں، اگر 200 کی قیمت کے ہوں تو اس اہل کو بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے، خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں. یہ مسئلے میں مس پرنٹنگ ہوئی ہے، ناجائز ہونا چاہیے. اگر ایک کتاب کے کئی نسخے ہیں، ایک کسی مکتبے کا چھپا ہوا ہے، دوسرا کسی مکتبے کا یا پبلشر کا چھپا ہوا ہے، ایک ہی کتاب کے کئی نسخے ہیں اور وہ نصاب کی قیمت کو پہنچتے ہیں، چاہے یہ آدمی اہل ہو یا نا اہل ہو، اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا. یہاں پر لکھا ہوا ہے جائز، یہ مس پرنٹنگ ہے. دوسرے مکتبے کی جو کتاب چھپی ہے ممتاز اکیڈمی لاہور کی، اس میں ناجائز لکھا ہے. مسئلہ ایسا ہی ہے. تو اگر عالم کے پاس، اہل کے پاس بھی ایک ہی کتاب کے کئی نسخے ہیں یا کئی کتابوں کے ایک سے زائد نسخے ہیں اور وہ بقدر نصاب قیمت کو پہنچتے ہیں، تو یہ شخص فقیر شرعی نہیں ہے، اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے حافظ کے لیے قرآن مجید حاجت اصلیہ سے نہیں، کیونکہ اس کو تو قرآن پاک یاد ہے، اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، یعنی حاجت اصلیہ سے نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے. جو حافظ نہیں ہے وہ قرآن مجید ایک رکھے بس اس سے پڑھ سکتا ہے، ایک سے زائد وہ حاجت اصلیہ سے نہیں ہے. یعنی اگر مصحف شریف 200 درہم قیمت کا ہو تو یہ عند الشرع غنی ہے، اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. اگلا مسئلہ ہے طبیب کے لیے، جو حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے، اس کے لیے ڈاکٹری کی کتابیں، طب کی کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں، جبکہ مطالعے میں رکھتا ہو، اسٹڈی کرتا رہتا ہو، دیکھنے کی ضرورت پڑے. اور نحو، صرف، نجوم اور دیوان اور قصے کہانی کتابیں حاجت اصلیہ سے نہیں ہیں. اصول فقہ و علم کلام، اخلاق کی کتابیں جیسے احیاء العلوم، کیمیاء سعادت وغیرہ، یہ حاجت اصلیہ سے ہیں. بعض لوگوں کو کتابیں ویسے ہی جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، بالخصوص ناول، ڈائجسٹ، اور اچھا خاصا کلیکشن ہوتا ہے. اگر وہ 200، اب اس سے ہم بحث نہیں کرتے کہ ان کا پڑھنا یا نہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، یہ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. اگر اس طرح کی کتابیں بلا ضرورت، غیر ضروری کتابیں جو صرف لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ناولز ہیں، ڈائجسٹ ہیں، کہانیاں ہیں، اس طرح کی کتابیں، تو اگر یہ اتنی تعداد میں ہے، ایک ہے یا کئی ہیں، اور اس کی قیمت 200 درہم، یعنی کہہ لیجیے بقدر نصاب قیمت پہنچتی ہے، تو ایسا شخص فقیر نہیں ہے، غنی ہے، زکوٰۃ لے نہیں سکتا، بلکہ اس کو الٹا زکوٰۃ دینی چاہیے. اور جو ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں، ان کے پاس جو کتابیں ہیں اسے وہ مطالعے میں بھی رکھتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے انہوں نے نہیں رکھی ہیں، تو پھر وہ ان کی کتابیں اگر 200 درہم یا اس سے زائد کو پہنچتی ہیں، پھر بھی وہ حاجت اصلیہ میں ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اگر ان کے پاس کوئی اور نصاب اتنا نہیں ہے تو یہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں. کفار اور بد مذہبوں کی رد اور اہل سنت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے ہیں. یوں ہی عالم اگر بد مذہب وغیرہ کی کتابیں اس لیے رکھے کہ ان کا رد کرے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہیں، اور غیر عالم کو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں. ایک عالم جو اہل سنت کی تائید میں مناظرے کرتا ہے یا رد میں کتابیں لکھتا ہے تو یقیناً اسے حوالہ جات کے لیے بہت سی کتابیں درکار ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ان کی تدریس نہیں کرتا، لیکن جس فن سے اس کا تعلق ہے، تصنیف سے یا افتاء سے، تحقیق سے، تو اسے بہت ساری کتابوں کی ضرورت پڑے گی، اپنوں کی بھی اور جن لوگوں کا اس نے رد کرنا ہے ان کی کتابوں کی بھی. تو یہ سب کتابیں بھلے ہی کتنے کی ہوں، لاکھوں کی ہوں، کروڑوں کی ہوں، یہ حاجت اصلیہ میں، لیکن عالم کے لیے.
اگر غیر عالم کے پاس صحیح کتابیں ہیں تو ان کا تو اسے اپنے پاس رکھنا اور دیکھنا ہی جائز نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں بیماری کا عذر لے کر، تو وہ جہاں دوا دیتا ہے وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ پرہیز کیجیے گا، ٹھنڈے پانی سے بچیے گا، ترش اور کھٹی چیزیں مت کھائیے گا، اور اس ٹائم پہ دوا لیجیے گا. اگر یہ دوا کھائے لیکن بد پرہیزی بھی کرتا رہے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، بیماری نہیں جائے گی بلکہ شاید بڑھ جائے گی. یا دوا نہ لے، دوا استعمال نہ کرے اور پرہیز کرتا رہے تو شاید اتنا افاقہ نہ ہو، لیکن اتنا بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوگا. پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہوتا ہے. کہا جاتا ہے، مقولہ بھی ہے کہ علاج اور احتیاط یہ بہتر ہے، بلکہ کہا جاتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، جس طرح ایک جسم کا، بدن کا طبیب کہتا ہے کہ پرہیز ضروری ہے، یوں ہی دین و ایمان کا جو حکیم ہے، مفتی ہے، عالم ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ان طرح کی کتابوں سے، لٹریچر سے اور ایسے عالموں کی باتوں کو سننے سے پرہیز ضروری ہے. کوئی بات ذہن میں گھر کر گئی، شیطان نے بٹھال دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری ایمان کی بنیادیں اور وہ جو ذہن میں ایک ایقان تھا، ایک یقین تھا، وہ سب کا سب متزلزل ہو جاتا ہے. تو غیر عالم کے لیے تو ان کتابوں کا دیکھنا بھی جائز نہیں، کہاں رکھنا. عالم ہے اور اس کو وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ کتابیں حیات اصلیہ سے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر وغیرہ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ، بہت سے لوگ کام کرتے ہیں اور پروگرامنگ کا کام کرتے ہیں، یا ڈیولپر، ویب ڈیولپر ہوتے ہیں تو انہیں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر درکار ہوتا ہے. تو اگر ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے جس پر وہ کام کرتے ہیں، اب وہ بھلے ہی لاکھوں کا ہو، بقدر نصاب پہنچا ہوا ہو اس کی قیمت، تو وہ حیات اصلیہ میں مشغول ہے. ایسے شخص کے پاس اگر کوئی اور نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ہاں اگر 2-3 ہیں لیپ ٹاپ، ایک سے کام چلاتا ہے، دوسرے سے اس کا کوئی کام نہیں، وہ ویسے ہی ہیں، تو پھر اگر وہ بقدر نصاب قیمت کے ہیں تو وہ حیات اصلیہ میں شمار نہیں ہوں گے اور یہ غنی شمار ہوگا، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. تو یہ 8ویں شرط کی تفصیلات مکمل ہوئیں کہ نصاب کا حیات اصلیہ سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے. حیات اصلیہ ہر ایک کی جو ضرورتیں ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کا گزارا، کسی کی ضرورت 3 کپڑوں میں پوری ہوتی ہے تو کسی کو 5 کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کسی کو ایک سواری میں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی کو 2 سواریوں کی ضرورت پڑے، ایک وہ استعمال کرتا ہو، دوسرا اس کا بیٹا لے جاتا ہو، تیسرا اور کوئی گھر کا فرد لے جاتا ہو. تو کوئی یہ ججمنٹ نہ کرے کہ فلاں کے پاس 3 کاریں ہیں تو یہ فاضل عن ضرورت ہیں. یہ تو اس آدمی کا فیصلہ ہے، وہ دیکھے کہ اس کی ضرورت سے یہ زائد ہیں یا ضرورت میں مشغول ہیں. اور اگر وہ اس سلسلے میں دیانتداری سے کام نہیں لیتا تو وہ گناہ گار ہوگا. لیکن ہر ایک شخص کی ضرورت کا دائرہ کار الگ ہے، وہ اسے سمجھتا ہے. تو ضروری نہیں کہ جس کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں تو وہ فاضل عن ضرورت ہی ہوں. یہ تو اسے معلوم ہے کہ یہ اس کی ضرورت میں شمار ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. البتہ جو لہو و لعب کی چیزیں ہیں یہ ضرورت میں شمار نہیں ہو سکتی. بعض لوگوں نے ہمارے ٹی وی وغیرہ کو اور ان چیزوں کو بھی شمار کیا ہے ضرورت میں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ضرورت کیسے، حیات اصلیہ کیسے. حیات اصلیہ کی جو تعریف ہم نے بیان کری، علامہ شامی نے ابن ملک کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کو، بلکہ در مختار میں ذکر کیا ہے علامہ حسکفی نے، تو وہ تو یہی بتاتی ہے کہ جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے. تو کیا ٹی وی وغیرہ کے بغیر انسان ہلاک ہو سکتا ہے؟ وی سی آر، سی ڈی پلیئر،
تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو حایت اصلیہ میں شمار معلوم نہیں کیسے ہو سکتی ہیں، جنہوں نے کیا ہے واللہ عالم۔ میرے لحاظ سے تو یہ حایت اصلیہ میں شمار نہیں ہونی چاہیے، لہذا اگر یہ بقدر نصاب پہنچتی ہیں تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ فقیر نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ زکوٰۃ فقیر لے سکتا ہے۔